السلام علیکم. مجھے امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ہم اسرائیل کے بارے میں بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے جی دنیا میں صرف دو ایسے ممالک ہیں جن کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا, جن میں پہلا نام سر فہرست ہے وہ جی اسرائیل ہے اور دوسرا ارمینیا کا ہے. ارمینیا کا آپ کو پتہ ہے جی ابھی ڈیڑھ مہینہ پہلے ارمینیا کا ایشو چل رہا تھا آذربائیجان کے ساتھ, اور وہ کس موضوع پہ وہ کس وجہ سے ایشو چل رہا ہے, وہ ناگورنو قراباخ ریجن ہے جی آذربائیجان کا, جس پہ ارمینیا نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو پھر آذربائیجان نے باقاعدہ ایک جنگ کیا اور اس کے کچھ حصے واپس لے لیے. تو آج ہم اسرائیل پہ بات کریں گے جی. اسرائیل کا وجود کیسے آیا ہے, اسرائیل اس دنیا کے نقشے پہ کیسے آیا ہے. سب سے پہلے ہم اسرائیل کی لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں واقع ہے, ٹھیک ہے. اسرائیل کے جو پڑوسی ممالک ہیں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ والا جی ملک ہے جی سیریا, جس کو ہم شام بھی کہتے ہیں. یہ لبنان ہے جی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ والا جو ہے جی یہ غزہ اسٹرپ ہے جی. یہ والا جو ہے نا, یہ والا پورشن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی. یہ والا ہے جی ویسٹ بینک ہے جی, یہ ویسٹ بینک ہے جی. اس کے بعد یہ جو بڑا سارا ہے یہ والا یہ جارڈن ہے جی, جس کو ہم اردو میں اردن بھی کہتے ہیں جی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ جو حصہ ہے نا یہ والا اس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں جی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ سینائی پیننسولا ہے جی, اور یہ والا ایجپٹ ہے جی. آپ کو پتہ ہے ایجپٹ جو ہے وہ افریقہ کانٹیننٹ میں آتا ہے جی. تو یہ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں. اس میں سیریا ہے, لبنان ہے, اردن ہے, ٹھیک ہے, ایجپٹ ہے. یہ بیسیکلی جو ہیں جو یہ چار کنٹریز جو ہیں جو بارڈر بناتی ہیں, جو اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں اسرائیل کے, وہ جو چار کنٹریز ہیں. آپ کو پتہ ہے جی اسرائیل کو ہم اسرائیل کیوں کہتے ہیں, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. آپ کو پتہ ہے جی حضرت یعقوب جو ہے نا, ان کا ٹائٹل بھی اسرائیل ہے جی. اور اسرائیل کا مطلب کیا ہے جی, اسرائیل کا مطلب ہے جی اللہ کا بندہ, ٹھیک ہے جی. آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں دے دیتے ہیں جی. اسرائیل جو حضرت یعقوب کی نیشن ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. نہیں, یہ حضرت یعقوب کی نیشن ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ان کی جب قوم تھی تو ان پہ من و سلوہ اتارا گیا تھا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے جی وہ ہے خلیل اللہ, جد الانبیاء, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس طرح حضرت اسماعیل کے جو ہے نا وہ دو بیٹے ہیں جی, ٹھیک ہے جی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام, ٹھیک ہے جی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے جی ان کی والدہ کا نام جو ہے جو حضرت ہاجرہ تھا, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا جی سارہ, ٹھیک ہے جی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عادت, ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام, سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کا ایک بیٹا تھا جی, اس کا نام یہودا تھا جی, ٹھیک ہے جی. حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جی یہودا, ٹھیک ہے جی. وہاں سے یہ یہودی نسل چلی ہے جی, ٹھیک ہے جی. اب آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا جی. حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل ان کا نیشن تھا, نیشن ان کا ٹائٹل تھا جی,
اور اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل خلیل اللہ جد الانبیاء ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت سارہ علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام. اچھا جی، پھر آپ نے یاد رکھنا ہے جی 14 مئی 1948 کو جی یہ اسرائیل ملک بنا ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا کے نقشے پہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، یونائٹڈ نیشن نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے چلتے ہیں جی، اسرائیل کے بیک گراؤنڈ میں لے چلتے ہیں. اسرائیل بنا کیسے ہے جی؟ سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی، اس کا ارطغرل کا جو بیٹا ہوتا ہے عثمان، وہ عثمانیہ خلافت کی بنیاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے. عثمانیہ خلافت کی بنیاد کب رکھی جاتی ہے جی؟ یہ رکھی جاتی ہے 1288 سے لے کے عثمانیہ خلافت چلتی ہے جی 1923 تک. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے جی اس میں بہت ساری جو سب سے مین معرکہ تھا وہ جی قسطنطنیہ، جس کو آج کل ہم استنبول کہتے ہیں جی، وہ 1453 میں فتح ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، جب 1905 میں جو ہے نا وہ تنسیخ بنگال ہوئی، جب بنگال کو ڈیوائڈ کیا گیا ایسٹ بنگال، ساؤتھ بنگال اور ایسٹ بنگال میں. ٹھیک ہے. تب جو ہے نا وہ تھوڑے سے مسلمان جو ہے نا وہ خوش ہو گیا کہ وہ جو ہے آدھا جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جائے گا، آدھا جو ہے وہ ہندوؤں کے کنٹرول میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ جی آپ کو پتہ ہے جب یہ بنگال کی جو تقسیم جو ہے وہ اس کو منسوخ کیا گیا 1911 میں. ٹھیک ہے. تو جو آپ کو پتہ ہے تب جو مسلمانوں کا جو مین خلافت تھی وہ عثمانیہ خلافت ہی تھی. تو عثمانیہ خلافت کو وہ اچھا نہیں لگا. ٹھیک ہے. تب سے تھوڑا سا عثمانیہ خلافت اور انگریزوں کے درمیان تھوڑا سا تناؤ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح پھر 1914 میں جو ہے وہ برطانیہ نے ارمینیا کو فیورٹ نیشن کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح جو مسلمان ہیں وہ جرمنی کی، جو ترکی کے مسلمان ہیں وہ تھوڑا سا جرمنی کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تو دو جنگ عظیم، جو پہلی جنگ عظیم ہے جی وہ 1914 سے لے کے 1918 تک ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی. اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جی اس جنگ میں جو ہے وہ کون کون ہوتے ہیں، کون کون یہ جنگ میں ہوتے ہیں جی. ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں جی جرمنی اور خلافت عثمانیہ. ٹھیک ہے جی. اور ان کا مقابلے میں کون ہوتا ہے جی؟ ان کے مقابلے میں ہوتا ہے برطانیہ، فرانس، جاپان، روس، اٹلی وغیرہ، جتنے بھی مطلب مین پاورز تھیں نا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے خلاف ہوتی ہیں، جرمنی کے خلاف ہوتی ہیں، اور جرمنی کے ساتھ خلافت عثمانیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے پھر یاد رکھنا جی ایک معاہدہ ہوتا ہے 1917 میں جس کو بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. یہ کب ہوا ہے جی؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی 1917 میں. یہ کس کے درمیان ہوا ہے آپ کو پتہ ہے جی؟ پہلے ہی ترکی جو ہے اور جو ترکی اور جرمنی جو ہے وہ آلریڈی جنگ ہار رہے تھے، لیکن اس کو سیکیور کرنے کے لیے برطانیہ نے یہودیوں سے مدد مانگ لی. ٹھیک ہے. اور جو یہودی تھے وہ زیادہ تر جو ابھی اس ٹائم جو ان کا جو نقشہ ہے، جو اس ٹائم یہ فلسطین میں آباد ہیں، اس جگہ پہ زیادہ یہودی تھے. یہ ایک پراپر جگہ یہودیوں کے لیے نہیں تھی، لیکن وہ وہاں پہ آباد تھے. انہوں نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو برطانیہ نے ان سے مدد مانگ لی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ایک مدد کے بدلے میں انہوں نے کہا جی ہمیں ایک معاہدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں جنگ جیتنے کے بعد ایک پراپر جو ہے نا وہ ہمیں ایک جگہ پرووائڈ کریں گے اور ہمیں ایز اے نیشن ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 1919 میں ٹریٹی آف ورسائلز ہوئی ہے جی، جس میں عثمانیہ خلافت کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے جی. تحریک خلافت چلی ہے جی 1919 میں. ٹھیک ہے جی. جس کے جو مین کردار ہیں جی وہ ہیں جی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی. ٹھیک ہے جی.
ٹھیک ہے جی. پھر رولٹ ایکٹ آیا ہے جی ایک انڈیا میں. یہ سارا جو ہے نا وہ ہسٹری ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہی ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اسرائیل کے بارے میں بیک گراؤنڈ جاننا ہوگا تو آپ کو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو پتہ ہوگا جی بنگلہ دیش کی تقسیم کیوں ہوئی تھی, پھر بنگلہ کو منسوخ کیوں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پھر رولٹ ایکٹ کیا ہے, ٹریٹی آف ورسائلز کیا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر تحریک خلافت چلی ہے جی, اس میں آپ کو پتہ ہے مولانا محمد علی جوہر تھے جی, انہوں نے کہا جی خلیفہ برقرار رکھا جائے, ہماری اسلامی مقامات کی حفاظت کی جائے, ٹھیک ہے جی. پھر جو تحریک خلافت ہے جی اس کو روکنے کے لیے جی رولٹ ایکٹ آیا ہے جی, ٹھیک ہے جی. رولٹ ایکٹ کیا تھا جی؟ رولٹ ایکٹ یہ تھا جی جو بھی ریاست کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی بھی کام کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی, ٹھیک ہے جی. اور جب رولٹ ایکٹ آیا ہے تو پھر مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے جی. اس میں پھر ہندو اور جو سکھ ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جلیاں والا باغ, جلیاں والا یہ ہوا جی 13 اپریل 1919 کو یہ واقعہ ہوا ہے جی جلیاں والا باغ کا, ٹھیک ہے. اور یہ کہاں پہ ہے جی؟ یہ امرتسر میں ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو ہے وہ سارے ہندو مسلمان سکھ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے, مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے. مسلمان تو آلریڈی تحریک خلافت جو ہے وہ چلا رہے تھے, اس کی تحریک چلا رہے تھے. پھر اوپر سے رولٹ ایکٹ آ گیا, پھر ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گیا, کیونکہ رولٹ ایکٹ میں یہ تھا کہ کوئی بھی اگر ریاست کے خلاف جو بات کرے گا تو اس کو گولی مار دی جائے گی, ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ 13 اپریل جلیاں والا باغ میں یہ احتجاج ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اس میں جنرل ڈائر, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی, یہ وہ جنرل تھا جی جس نے گولی چلانے کی ڈائریکٹ آرڈر دیے تھے, ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کو ایک اور چیز, امرتسر میں ایک گولڈن ٹیمپل بھی ہے, وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ میں ایکچولی جو بھی اس میں چیزیں انوالو ہیں نا تو میں اس سب کا جو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن آ سکتا ہے تو وہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹ کر لینی ہے, یاد کر لینی ہے. جنرل ڈائر نے جی گولی چلانے کا حکم دیا تھا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا وہ جب یہ جنگ آزادی ختم ہو گئی تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے پھر ایک اور بات یاد رکھنی, 1920 میں جو ہے نا وہ ہجرت ہوئی ہے افغانستان کی طرف, ٹھیک ہے. مسلمان کیونکہ یہاں پہ انڈیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے تو مسلمانوں کو افغانستان ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن پھر جو ہے وہ ہندوستان جو ہے نا وہ بھی افغانیوں نے بھی مسلمانوں کو ایکسیپٹ نہ کیا تو ان کو واپس آنا پڑا, ٹھیک ہے. لیکن خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, ہم ٹاپک کی طرف بیٹھ جاتے ہیں جی. جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے 1937 تک نا 1937 تک جو موجودہ یہودیوں کا اسرائیل ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں پہ بہت زیادہ یہودی ہو گئے تھے جی, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے پھر ڈیمانڈ کی جی ہمیں اسمبلی میں مختص سیٹیں دی جائیں, ہمیں نوکریاں بھی دی جائیں, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے تھوڑی تھوڑی کر کے زمین وہاں پہ خریدنی شروع کی, ٹھیک ہے. جب انہوں نے آدھی زمین خرید لی فلسطین کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں کے حالات اچھے نہیں تھے, ٹھیک ہے, تو وہ جب ان کو اچھا معاوضہ ملتا تھا زمین کا تو وہ زمین کو سیل کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے آدھی زمین خرید لی اور باقی آدھی پہ قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے. پھر آپ کو یاد رکھنا ہے جی 1948 میں 1948 میں ایک جنگ ہوئی ہے جی, اسرائیل عرب جنگ ہے جی, ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہوگا جی اس شام جو ہے نا وہ آپ کو میں نے نقشہ بتایا تھا جی, ٹھیک ہے. یہ سیریا اس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. یہ اسرائیل ہے, یہ سیریا ہے, ٹھیک ہے. یہ اردن ہے, یہ ایجپٹ ہے, یہ سینائی پیننسولا ہے, یہ بھی اسرائیل کا ہی حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سیریا نے, ٹھیک ہے, اردن نے اور ایجپٹ نے, مصر, تینوں نے مل کے جناب جو اسرائیل پہ حملہ کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ اسرائیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کافی اسٹرانگ ہو چکا تھا, ان کے پاس لیٹسٹ جو ویپنس بھی تھے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کا جو حملہ ہے نا وہ ناکام ہوا ہے. تو 1948 میں آپ نے یاد رکھنا پہلی اسرائیل عرب جنگ ہوئی ہے جی, اس پہ جو ان کا حملہ ناکام ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ 14 مئی 1948 کو دنیا کے نقشے پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. مسلمان بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے.
بہت سارے ممالک ہیں جو مسلمانوں کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو انہوں نے ایکسیپٹ کیوں کرنا شروع کیا ہے اس کے بارے میں ہم ایک باقاعدہ ایک ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کیجیے گا، دیکھیے گا ضرور، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔